میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ میدان محشر کی طویل ہولناکیوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے اور تمنا کریں گے کہ جلد حساب کتاب کے مرحلے سے نمٹ کر لوگ اپنے اپنے مقام پر پہنچے اور انتظار کی زحمت ختم ہو۔ چنانچہ وہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کرانے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کا وسیلہ تلاش کریں گے۔ سب سے پہلے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش کی درخواست کریں گے، مگر وہ معذرت کریں گے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت پیش فرمائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی عذر کر دیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کا اظہار کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے۔ وہ سب حضرات سفارش کی ہمت نہ کر پائیں گے۔ اخیر میں سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سرور کائنات، فخر دو عالم، شفیع اعظم، صاحب مقام محمود، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ وغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا اعلان فرمایا، یعنی آپ کو کسی پوچھ گچھ کا خطرہ نہیں ہے۔ اشفع لنا الی ربک، آپ اپنے پروردگار کے روبرو ہماری سفارش فرمائیے۔ الا تری ما نحن فیہ، الا تری ما قد بلغنا، کہ آپ نہیں دیکھتے ہم کس حال میں ہیں اور ہمارا حال کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ ان لوگوں کی درخواست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائیں گے اور عرش خداوندی کے نیچے جا کر پروردگار عالم کے دربار میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین اسی وقت آپ کے دل پر اپنی حمد و ثنا کے ایسے شاندار الفاظ اور تعبیرات کا القاء فرمائیں گے جو اس سے پہلے کسی کے خواہ و خیال اور تصور میں بھی نہ آئے ہوں گے۔ ایک عرصہ دراز تک جس کا علم اللہ ہی کو ہے، آپ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرماتے رہیں گے۔ پھر رحمت خداوندی کو جوش آئے گا اور آواز دی جائے گی، یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے، سل تعطى، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش فرمائیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ چنانچہ آپ سر اٹھائیں گے اور سب سے پہلے اپنی امت کا حساب کتاب جلدی شروع کیے جانے کی درخواست کریں گے، اور واقعتاً قربان جائیں ہمارے ماں باپ اور فدا ہو جائے ہماری نسلیں۔ رحمت دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ ایسے حالات میں جب کوئی ماں اپنے بچے کو پہچاننے سے انکار کرے گی، کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے کو تیار نہیں ہوگا، اور کوئی عزیز اپنے دوسرے عزیز کو دیکھ کر بھی انجان مارنے پر مجبور ہوگا، ایسے عالم میں صرف رحمت دو عالم ہوں گے جو اس امت کو یاد کریں گے۔ ہم گنہگاروں کو یاد کریں گے، ان گنہگاروں کو جنہوں نے پوری زندگی اپنے محبوب کی سنتوں کی دھجیاں اڑا دی، جنہوں نے پوری زندگی اپنے گھر میں محبوب کی سنت کو زندہ ہونے نہیں دیا، جنہوں نے اپنے محبوب کے طریقوں کو ذبح کر دیا، جنہوں نے اپنے محبوب کے اسلام کو گھر گھر رسوا کر دیا، اور جنہوں نے اپنے محبوب کی قربانیوں کی لاج نہیں رکھی۔ ایسی امت کے لیے میرا نبی روئے گا، اور ایسی امت کے لیے ہمارے نبی تڑپیں گے۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ عائشہ، اگر تم قیامت کے دن تمہیں مجھے تلاش کرنا ہے تو ایک میدان محشر میں وہ منظر ہوگا کہ پوری انسانیت پریشان ہوگی اور پوری انسانیت تڑپ رہی اور سسک رہی ہوگی۔ ایک جگہ تمہیں آواز آئے گی
کسی نبی کا کوئی نعرہ یا ربی نفسی نفسی کا ہوگا، ہر نبی کے پاس امت جائے گی تو انبیاء کرام یہی فرمائیں گے کہ نہیں، آج تو بس ہمارا مسئلہ حل ہو جائے تو یہی کافی ہے، یا ربی نفسی نفسی۔ لیکن وہ نعرہ جو اس دنیا میں آج سے 1500 سال پہلے مدینے کی گلیوں میں، مسجد نبوی کے ممبر پر اور حجرہ عائشہ میں پوری انسانیت کے لیے رحمت دو عالم بنا کر بھیجے جانے والا نبی، رات کی سحر انگیزیوں میں اور رات کی اندھیریوں میں سجدے کی حالت میں اپنے مولا کے سامنے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے کے نعرے لگایا کرتا تھا۔ کل میدان محشر میں بس ایک نعرہ انسانیت کے درمیان میں گونجے گا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تو مجھے تلاش کرنے کے لیے نکلے تو مجھے دیکھنا کہ میں اپنے مولا کے حضور میں سجدے کی حالت میں پڑا رہوں گا، اور میں اپنی امت کے لیے اللہ سے دعا کروں گا کہ اے ربی امتی امتی۔ بس ایک نعرہ جدا ہوگا پورے نعروں سے، سب کا نعرہ تو یہی ہوگا کہ یا ربی نفسی نفسی، لیکن صرف ایک ذات بابرکت ہوگی جن کی زبان پر یہ نعرہ ہوگا کہ اے میرے رب میری امت میری امت، اے میرے رب میری امت کا حساب و کتاب شروع کر دے، میری امت میری امت۔ میری عزیز بہنوں، کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے اپنے محبوب کو کہ اگر آقا ہم سے یہ سوال کر لے کہ اے میری امت کے مردوں اور اے میری امت کی عورتوں، اے میری امت کی نوجوان بچیوں، میں نے تمہارے لیے کتنا اپنے آپ کو تڑپایا تھا، میں نے تمہارے لیے کتنا اپنے آپ کو بے چین کیا کہ پوری 23 سالہ دور نبوت بس تمہارے ہی غم میں جیتا رہا، نہ اپنے کسی عزیز کا خیال کیا، نہ اپنے کسی رشتہ دار کی فکر کی جتنی میں نے تمہاری فکر کی۔ زندگی کا آخری موقع ہے، مثال کا وقت قریب ہے، جبرائیل امین بالکل آنے والے ہیں، نزا کی کیفیت شروع ہونے والی ہے، سامنے اما جان حضرت عائشہ اور آپ کی بقیہ ازواج بیٹھی ہیں اور حضرات صحابہ ہیں، حضرات آپ کی صاحبزادیاں ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام عائشہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ پردے کو ہٹا دے، ایک مرتبہ میں اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، پردے کو ہٹایا گیا، آقا نے صحابہ کو دیکھا تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ صحابہ کو دیکھ کر کھل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ پردہ چھوڑ دے، اب تیرے نبی کے دل کو سکون پڑ گیا ہے کہ جس نبی کی زندگی کی آخری سانسیں بھی اس امت کے دیدار اور اس امت کی محبت میں گزری ہے، آج اسی نبی کے دین کو مسلمان اپنے گھرانوں میں ذلیل کر رہے ہیں، آج اسی نبی کا دین بازاروں میں رسوا ہو رہا، بازاروں اور گلیوں میں رسوا ہو رہا، گھرانوں اور شادی خانوں میں رسوا ہو رہا۔ آج کوئی نبی کے دین کی پرواہ کرنے والا نہیں ہے۔ اگر نبی کل قیامت کے دن یہ پوچھ لے کہ بتاؤ تمہارے پاس تو اندھیرا نہیں تھا، میں تو اندھیرے میں رہ کر بھی اپنے اللہ کا پیغام انسانیت کو پھیلاتا رہا۔ جس وقت دو جہاں کے سردار کا مثال ہوا، حضرات صحابہ گھر کو تشریف لائے، شام کا وقت تھا، دیکھا کہ اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آقا دو جہاں آرام فرما رہے ہیں، اور دیکھتے کیا ہیں کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ صحابہ کی چیخیں نکل گئی کہ اے اماں جان یہ کیا ہے، آپ نے ہمارے محبوب کو اندھیرے میں رکھا ہے۔ اماں جان نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، میں تم سے کیا کہوں، جس وقت تمہارے نبی کا وصال ہوا ہے تمہارے نبی کے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ چراغ میں ڈال کر اس کو جلایا جائے اور روشنی کی جائے۔ تو میری بہنوں، جس نبی کی زندگی کا آخری دن ایسے گزرا ہو کہ گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، چراغ جلانے کے لیے، اس نبی کی امت سے نبی یہ پوچھ لیں
کہ تم تو روشنیوں میں تھے، میں تو دو دو پتھر اپنے پیٹ پر باندھ کر اپنی زندگی کو گزار چکا، اور تمہاری محبت میں میں نے سب کچھ لٹا دیا، اور تم 3 وقت کھانا کھا کر میری سنتوں کو نہیں اپنا سکے۔ میرا دین تمہاری آنکھوں کے سامنے لٹتا رہا، میری شریعت تمہاری آنکھوں کے سامنے رسوا ہوتی رہی، میرے احکامات تمہارے سامنے چھوڑے جاتے رہے، تمہاری نگاہوں کے سامنے میری سنتوں کو تمہاری اولاد چھوڑتی رہی، تمہارے گھرانوں میں میری سنتوں کے جنازے اٹھائے گئے، تم نے کیا کیا؟ تو کل ہم کیا جواب دیں گے؟ اے میری عزیز بہنوں، ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائیں جنہیں دیکھ کر دو جہاں کے سردار خوش ہوں گے، اور ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی سے، گناہوں کے راستے سے ہٹانے کی توفیق دے، اور نیکیوں کے راستے پر جمانے کی توفیق دے، اور توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی توفیق دے، اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کی توفیق دے، اور نبی کی سنتوں کو گھرانوں میں زندہ کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو نبی کی سنتوں پر مر مٹنے والا بنائے، نبی کا شیدائی اور نبی کا حقیقی عاشق بنائے، نبی کی سنتوں کا دیوانہ بنائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بننے سے بچائے جن کو دیکھ کر نبی کا غضب بھڑکے گا، نبی کی آنکھیں غصے کے مارے لال ہو جائیں گی، نبی کا وہ رخ انور سرخ ہو جائے گا، اور اللہ کا غضب ان لوگوں پر نازل ہوگا جس کو دیکھ کر نبی ناراض ہو جائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام سر اٹھائیں گے اور سب سے پہلے اپنی امت کا حساب کتاب جلدی شروع کیے جانے کی درخواست کریں گے۔ حساب کتاب شروع کرانے کی سفارش یہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند ترین مقام محمود ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم کی آیات میں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا میں کیا گیا ہے۔